السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 تک کر لیا تھا۔ اب ہم اس سے آگے چلیں گے، یعنی آیت سورہ نمبر 61 چلے طارق صاحب بسم شکریہ۔ اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو اس حق کے بارے میں تم سے حجت کرے جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو پس کہہ دو آؤ ہم اکٹھا کریں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود ہم اور تم بھی، پھر ہم دونوں گروپ طے کریں کہ ایک دوسرے کو ان کے حال پہ آزاد چھوڑ دیں، بس ہم یہ کر کے دکھائیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق کہ جھوٹے اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں یہ اس کا ہندی کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں آخری حصہ ہے وہ تھوڑا سا قابل ذکر ہے، بہت اہم ہے، جس میں ہے کہ ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہم پھر اس کے بعد میں اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ کریں جو کاذب ہیں یا جو جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا یقین طور پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے وہ انسان دور ہو جائے گا۔ اور وہ انسان کیسے دور ہوگا؟ جو انسان اچھائیاں کرے گا یقین طور پہ وہ اللہ کی رحمتوں کے نزدیک ہو جائے گا، اور جو انسان غلطیوں پہ آمادہ رہے گا وہ انسان غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ جو زبانی باتیں چل رہی ہیں تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم صحیح ہو تو تم اللہ کی کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلو، اور ہم بھی جن احکامات کو اللہ کا جن احکامات سے واقف ہیں ان پہ ہم چلتے ہیں، اور نتائج خود بخود سامنے آ جائیں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق کون بنتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم کون ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اس کے پہلے حصے میں جو بات کہی گئی وہ بھی بہت قابل غور ہے، کیونکہ یہ گائیڈنس ہے سب کے لیے کہ پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ جب اس حق کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگ پھر بھی نہ مانیں اور حجت کریں تم سے، تو جب سامنے حق موجود ہے، اور ہم یہاں ڈسکس کر چکے کہ حق وہ ہے جسے قرآن کو بھی حق کہا جاتا ہے کہ جو سامنے آ کے اثر دکھا دے، یعنی اس کے مطابق جب آپ کام کریں تو نتائج سامنے آ جائیں۔ تو اس سب کے بعد بھی اگر لوگ حجت کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں، تو آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ جو اپروچ بتائی گئی ہے اس پہ تھوڑی سی یہاں گفتگو ہوگی، جیسا آپ نے ابھی کچھ کہا، کیونکہ یہ سب جب حجت ہے جن لوگوں سے تو ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی تم سب آ جاؤ، یعنی سب اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد سب جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم یہ بات طے کریں گے کہ بھئی آپس میں فردر حجت نہیں ہوں گی، بلکہ ہم ایک دوسرے کو آزاد چھوڑ دیں کہ بھئی اپنے اپنی سوچ اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے آپ کو جو کرنا ہے کریں، اور اپنے اعمال کے جو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے وہ ہمیں دکھ جائیں گے۔ یہ ایک میں نے اس کا ایک خلاصہ تھا بنایا، لیکن اس پہ اگر ہم فوکس کر کے چلیں تو یہ جو بات آتی ہے کہ ثم نبتہل، تو یہاں نبتہل جو ہے اس کا مادہ بے دو چشمی ہے اور لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے اس کی رائے میں اور ارادے میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ راغب نے کہا ہے کہ بہلن کے معنی ہے کسی چیز کا اس حال میں ہونا کہ اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کا بنیادی مادہ جو ہے وہ آزادی کا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اور مختلف اس الفاظ میں جیسے جس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے اس کے تھن بھی نہ باندھے جائیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت جگہ لغات میں اس چیز کا اس طرح سے استعمال ہے۔ تو یہاں بھی فوکس یہ ہے کہ بھئی سب مل کے ایک دفعہ طے کر لو تاکہ الگ الگ گروپس میں بھی حجت نہ ہو، نہ ہمارے بیچ میں ہو، نہ ہماری اولادوں کے بیچ میں ہو، نہ ہماری عورتوں کے بیچ میں ہو، سب کو اکٹھا کر کے یہ طے کر لو کہ بھئی آپ کو آزاد چھوڑا اس کے اوپر۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین،
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اب اس میں لعنت بھیجنے کا جو کنسیپٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا سلائڈس کی مدد سے، کیونکہ یہ وہی ان لفظوں میں سے ہے، ان الفاظ میں ہے جس کی اردو اور عربی میں بالکل الگ فرق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اردو میں لعنت، پھٹکار، نفری، سرزنش، دھتکار، سخت سست، برا بھلا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو اردو میں لعنت جو ہے وہ ایک یعنی تھوڑا سا معیار سے گرا ہوا لفظ ہے، اور یہ لعنت، پھٹکار، ملامت، برا کہنا، جیسے اس میں پوری جو لسٹ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فیروز اللغات کا پیج ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے، اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات گرامی جو ہے اور جو ہستی ہے اس کی، تو اس کے لیے یہ سوچنا بڑا، میں سمجھتا ہوں سوچنا بھی عجیب ہے کہ وہ لعنت کرے گا اور ہم دعا کریں کہ یا اللہ تو لعنت کرے ان کے اوپر۔ اب اس کا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم عربی کے لعنت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ ہے لام عین نون۔ لعنہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ناراضگی کی وجہ سے اپنے سے دور کر دینا، یہ بھی راغب اصفہانی سے کوٹ ہے۔ قوانین خداوندی کے خلاف زندگی گزارنے والے اللہ کی رحمتوں سے یعنی زندگی کی خوشگواریوں سے دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو اس کے نتائج جو بہترین ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی کے آپ کو پھل ملتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی اس کے احکامات پر عمل کرنے یا ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی جو ہے وہ منحصر اس بات پہ ہے کہ اس کے احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہے، اگر نہیں کرتے تو اس کو ناراضگی، کیونکہ ان وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیے جس اللہ کے احکامات پہ جب آپ عمل نہیں کرتے اور اپنی خواہشات پہ، یا جس کو بھی آپ یعنی آپ ایک طرح سے مجھے اگر یہ لفظ استعمال کرنے دیں کہ جس کو بھی آپ اپنا خدا بنا کے اس کی اتباع کرتے ہیں، کہ وہ خدا وہی ہے جس کی اتباع کی جائے۔ اور قرآن میں یہ بات واضح طور سے کہی گئی ہے کہ کیا تم ان کو راہ راست پہ لا سکتے ہو جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ قرآن خود کہتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو خدا بنا لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نفس کے کہنے پہ چلنا، یہ تو ایک رخ ہو گیا۔ دوسرا یہ چیز، یہ آیت یہ بھی ڈیفائن کرتی ہے کہ خدا کون ہے۔ خدا وہ ہے جس کے کہنے پہ آپ چلیں، جس کی اتباع آپ کریں، جس کو آپ سبمٹ کریں۔ تو جب آپ نفس کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو اس کو کہنے میں چاہے آپ کو برا لگے، آپ کا خدا آپ کا نفس ہے۔ جب آپ سماج کے کہنے پہ چلتے ہیں تو آپ کا خدا آپ کا سماج ہو جاتا ہے۔ جب آپ رسم و رواج پہ اور کسی بھی دوسری چیز پہ چلتے ہیں اللہ کے احکامات کے علاوہ، تو وہ دوسری چیز یا اس کو پھیلانے والا آپ کا خدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ خدا کے احکامات پہ نہیں چلتے تو آپ کو نتائج بھی اچھے نہیں ملتے اور اس کا نقصان آپ کو ہوتا ہے۔ تو یہی یعنی اللہ کی رضا ناراضگی کا معاملہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، قدرتی بات ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے، جس طرح اللہ کے احکامات پہ چل کے اس کا قرب ملتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے قرب کی تلاش ہو تو اللہ تو، بھائی کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ وہی ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں، دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں پہ بھی ہو میں تمہارے پاس ہوں۔ تو جب اللہ میرے پاس ہے تو پھر اس کا قرب میں کیسے حاصل کروں؟ تو اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس کے صفات کو اپنا کے، اس کے احکامات پہ چل کے۔ اس کے احکامات پہ چل کے تقوی کے درجے میں جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، اتنے ہی ہم اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے، کیونکہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے وہ اتنا ہی قابل تکریم ہے، اور اللہ اسے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کا اتنا ہی قرب اسے ملتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اس کے کہنے پہ نہیں چلتے، تو وہ دوری خود بخود ہو گئی۔ تو یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر اللہ کے احکامات یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم احکامات سے دور ہٹ جاتے ہیں تو ہم خود بخود اس سے دور ہو گئے۔ اللہ ہم سے دور نہیں ہوا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا۔ تو یہی جو دوری ہے، یہی ان لوگوں پر یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہٹ جاتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی لعنت ہے، کیونکہ لعنت کا مفہوم یہی ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے اپنے سے کسی کو دور کرتے ہیں، دور ہو جانا۔ اس کی ایک اور وضاحت اسی نقطے کی اس آیت میں اور ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں
کہ پس جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ کے قانون یا اللہ کی تقدیر نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی جو ہم نے کیا اس کے اثرات فوراً ہم پہ آئے. یعنی اللہ کسی کا دل ٹیڑھا نہیں کرتا. جب لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اپنے راستہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، تو قدرتی ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے، ان کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، ان کی پوری اپروچ ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے عمل سے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر چکے. اعمال ٹھیک ہوں، اللہ کے احکامات کے ٹھیک ہوں، آپ اس پہ چلیں، تو پھر نہ یہ ٹیڑھ آتی ہے بلکہ ہدایت مستقل ملتی ہے، رزق کی طرح، ایک سسٹیننس کی طرح، جس کا ذکر پچھلے سیشن میں بھی تھا کہ ہدی للمتقین والی بات جو ہے قرآن میں، کہ جو تقوی میں چلنے والے ہوتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے. کیونکہ جب آپ نے وہ راستہ پکڑ لیا اور اس راستے پہ آپ چلنے لگے تو آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی، اسی طرح جس طرح ایک صحیح راستے پہ چلنے کے بعد آپ کو ڈائریکشن ملتی چلی جاتی ہے کہ اس سڑک پہ اب اس طرف مڑ جائیے، اب اس طرف مڑ جائیے، اتنے میل آپ نے کور کر لیے، آپ کی منزل اتنی دور ہے. یہ سائنس جو ہے، یہ جو نشانیاں ہیں رہنمائی کے لیے جو راستے پہ ہوتی ہیں، یہ ملتی انہی کو ہے جو راستے پہ آ جاتے ہیں. اب جو راستے پہ نہ چلے، جنگل کو نکل جائے، تو اس کو نہ سائنس ملیں گی، نہ نشانیاں ملیں گی، نہ وہ ہدایت پائے گا. تو یہ سیدھا سا معاملہ ہدی للمتقین کا ہے کہ جب آپ اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں، تقوی کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے اور آپ آرام سے اسموتھلی اس راستے پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جنہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ کے قانون نے، یعنی اللہ کی تقدیر نے، کیونکہ یہ قدر جو ہے، یہ پیمانے اللہ ہی مقرر کرتا ہے اور طے ہے کہ اس رخ پہ چلو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. یعنی اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی بھی کھانے کی چیز میں جتنا نمک ملائیں گے وہ کڑوا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی مٹھاس ملائیں گے وہ میٹھا ہوتا چلا جائے گا. تو اسی طرح جس رخ پہ ہم اپنے عمل شروع کریں گے اسی کے نتائج ہمیں ملتے چلے جائیں گے. تو اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا تھا کہ یہ چیز اسی سے جوڑتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ اللہ کی اتباع نہیں کرتے، اس طریقے پہ نہیں چلتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ زندگی کی خوشگواریاں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، ان سے دور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ میں نے آیت اس لیے رکھی ہے کہ قرآن کی اپروچ کیا ہے کہ جب فکری تضاد ہو تو قرآن کیا راستہ دکھاتا ہے کہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو جب عقائد کا کہیں مسئلہ ہو، کیونکہ یہ میں اس آیت سے جوڑ رہا ہوں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں 61، کہ جب حجت کا معاملہ آتا ہے تو قرآن جو ہے وہ، جو فلسفہ ہے قرآن کا، جو قرآن کی تعلیم ہے، وہ کسی کو بیٹھ کے بد دعا دینے اور لعنت کی بات نہیں کرتا کہ لعنت ملامت اردو والی کی جائے، ان پہ پھٹکارے لگائی جائیں. وہ تو یہ کہتا ہے دلیل لاؤ، اور قرآن ہمیشہ دلیل کی بات کرتا ہے. تو جہاں بھی فکری اختلافات ہوں، عقائد کے اختلافات ہوں، تو وہاں قرآن فیصلہ دلائل کے اوپر کرتا ہے. اور یہ آیت اور ایسی بہت سی ہیں، یہ میں نے ایک مثال رکھی ہے آپ کے، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لاؤ. قرآن دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. اور اگر وہ اختلاف میدان جنگ کے ہوں تو وہاں یہ آیت ہمیں جو میں کہتی ہے انفال کی 60، کہ ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے، کہ اس سے ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. تو یہاں ایک طرح سے جنگی معاملات میں فورس کو ایز اے ڈیٹرنٹ یوز کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ دوسروں کے دلوں پہ تم پہ خوف رہے، تمہارے دشمنوں پہ اور اللہ کے دشمنوں پہ. اور جب خوف رہے گا تو یہ اپنے آپ میں ایک ڈیٹرنٹ ہوگا کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم پہ جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، یعنی پیس ول بی انشورڈ. تو یہ میں نے دونوں رخ اس لیے رکھے کہ دونوں طرح کے معاملات میں قرآن کی اپروچ کیا ہے. ایک جگہ دلیل کی ہے، تو یہاں پہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ سب اکٹھا ہو کے طے کریں گے کہ بھئی ہم آزاد ہیں اپنے کام میں، آپ جس عقیدے کو، جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ اس پہ عمل کیجئے، ہم جسے ٹھیک سمجھتے ہیں اس پہ عمل کریں گے. یعنی وہی بات ہے لکم دینکم ولی دین، جو فلسفہ ہے پورا قرآن کا، جو ہمیں دیکھیے پھر یہاں سمجھاتا ہے کہ اس میں بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا، جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے.
اور اسی لیے قرآن کی اپروچ یہ ہے کہ کئی جگہ اس بات کو قرآن نے کہا ہے کہ جہاں تمہارے بیچ میں اختلافات ہوں وہاں اللہ پہ چھوڑ دو، وہ ان کو دور کرے گا، وہ آخرت میں کرے گا یا یہاں کسی اسٹیج پہ جیسا صورتحال کا تقاضا ہوگا، لیکن اختلافات پہ بحث کرنے کی اور جیسا عموماً ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ آستین چڑھا چڑھا کے ایک دوسرے کو دبانے کی یا سپورٹ کرنے کی اپنے ویوز کی اتنے جوش کے ساتھ کہ کسی طرح سے ہم سامنے والے کو قائل کر دیں، یہ سمجھا دیں کہ بھئی ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک نقطہ نظر اگر وہ نہیں ہے اس مجلس کے لوگوں کے ذہن میں یا منظر عام پہ، تو آپ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ دیجئے، لیو اٹ ٹو دا پیپل، چھوڑ دیجئے لوگوں پہ کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اپنائیے، نہ اچھا لگے کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ بھی ان کو آزاد چھوڑنے کی بات ہے، اور اس کے بعد عملاً یہ کہا جا رہا ہے کہ بس یہ کر کے ہم دکھا دیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں، کہ جو جھوٹ بات کرتے ہیں، جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی اور یہ چیز سامنے دکھ جائے گی۔ تو یہ ایک طرح سے اس طرح کے اختلافات کا ایک سولوشن بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ آپ کے اختلافات اگر بیسک بنیادی چیزوں پہ بھی ہوں، حق کے تعلق سے بھی ہوں، تو ان پہ جھگڑنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی، طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جیسے اعمال کر رہا ہے اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ جو جھٹلانے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، کسب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے اور دکھ جائیں گے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہ سب سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور بے شک اللہ ہی عزیز ہے، حکیم ہے۔ یہاں پہ تین چیزیں ہیں جس کو اشارہ کرنا ہم چاہتے ہیں۔ ایک تو لفظ واقعہ ہے، یہ اصل میں اس کو لفظ بیان بہتر اس کا ترجمہ ہے، یہ قصص ایک بہترین بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے اس میں، اور بے شک اللہ ہی عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاورفل، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم عام انسانوں کے پاس جب پاور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے اور ہمیں کچھ اتھارٹی مل جاتی ہے اور ہم کسی گائیڈنس کو فالو کرنا ہمارے لیے تھوڑا معیوب ہو جاتا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت کا پہلو ہماری زندگی میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کو، قوت کو، غلبے کو ہم غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی اس طرح سے کرتا ہے، حکمت سے اپنے اعمال کو خالی کر لیتا ہے، حکمت اور سمجھداری فہم کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، تو نتائج بڑے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اس کی صفات میں یہ ہے کہ پہلی چیز، ہر چیز کی قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اور وہ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب ہی یہی ہے، یہ اردو والا عزیز نہیں ہے جہاں پہ عزیز کا مطلب پیارا اور بڑا کلوز ٹو ہارٹ جسے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ عربی کا عزیز ہے، یہ بھی ایک گویا کی دوسری مثال ہے ان الفاظ کی جن کے معنی اصل میں کچھ اور ہیں، اور ہم اپنی عام روزمرہ کی زبان میں کچھ مخصوص مفہوم کے ساتھ اس کو ہم سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ عزیز بھی ہے، بہت قدرت اور مضبوطی والا ہے، مستحکم ہے، پاور ہے اس کے پاس میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں حکیم بھی ہے، یعنی چیزوں کو، قدرت کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، ان تمام صلاحیتوں سے وہ مکمل طریقے سے اس کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اور انہی کا عکس ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ تو ظاہر بات ہے ان آیات کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ خالق، کریٹر ایک ہے، اور باقی تمام چیزیں اس کا کریشن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کریٹر ہے، جو اصل ہے، اسی کے آگے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، یعنی زبان سے بھی وہی ہونا چاہیے اور ہمارا جو ایکشن ہے وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، بہت بات واضح ہو گئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بہتر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ سب منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ مفسدین کو جانتا ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ منہ پھیرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟
وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام آنے کے بعد میں، جو اس کا میسج ہے ہمارے لیے گائیڈنس ہے، اس گائیڈنس کے آنے کے بعد میں وہ اس گائیڈنس کو اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا، رخ بدل لیا، یہی نہیں ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں عملی طور پہ انکار یہ بنیادی طور پہ منہ موڑ لینا کہلاتا ہے۔ اب ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے اعمال کے نتائج کیا ہوں گے؟ لیکن جب اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ نے جب کہا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ تولنا، ناپ تول کرنی ہے، اللہ نے جب کہا ہے کہ معاملات کو ہمیں لکھ پڑھ کے طے کرنا ہے، یہ بہت ہی عام سی مثالیں ہیں۔ یہ 3 مثالیں اگر دیکھ لی جائیں، ان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں فساد، بگاڑ، ڈسٹربنس اور نہ جانے کتنے طرح کی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور گائیڈنس ہیں، ان پہ جو لوگ نہیں چلتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ گویا کہ زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور وہ لوگ مفسدین ہیں۔ بالکل، دیکھیے یہاں میں پھر اس بات کو تھوڑا سا اور ایمفیسائز کروں گا، جیسے آپ نے وضاحت اس کی بھرپور کر دی، کہ جو لوگ منہ پھیر لیں، یعنی حق اتنا آ گیا، واضح ہو گئی بات، اور اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ پیچھے آیت میں جو آیت ہم نے پچھلے سیشن میں کیا تھا کہ یہ الحق ہے اور تمہاری رب کی طرف سے ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے احکامات جو اتنے واضح ہیں ان سے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ جو کہا جا رہا ہے بے شک اللہ مفسدین کو جانتا ہے، تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، انہیں پیچھے ڈال دیتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ مفسد ہوتا ہے، وہ مصلح نہیں ہو سکتا، وہ کیسے بھی حلیہ یا نقاب لگا کے اپنے آپ کو مصلح کہہ کے آپ کے سامنے پیش کرے، لیکن وہ مصلح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا اور اس کے مطابق عمل صالح نہیں کرتا، وہ مفسد ہے ہی ہے، کیونکہ اس کو وہ ہدایت ہی نہیں مل سکتی جو اس کو صحیح راستہ دکھائے۔ اب اس فساد میں ایک بڑا فساد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا انہوں نے، اس سے قطع تعلق ہو گئے، تو وہ جب اللہ کو رب نہیں مانیں گے یا اپنے مسئلوں کا حل کرنے والا یا اپنا پالنہار نہیں مانیں گے، تو وہ اس کی جگہ دوسری چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ دوسرے رب یا خدا ایجاد کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے ان کا تعلق بنتا ہے، نئی نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں، اور ان کی اتباع خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھیلاتے ہیں۔ وہ چیز کوئی وجود بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی فلسفی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ فساد ہیں جو سماج میں پھیل جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ واقف نہیں ہے حقائق سے، وہ بھٹک سکتا ہے، تو ایسے لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں اس میں بڑا فساد یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقام، اللہ کے تصور، اللہ کی حیثیت اور ربوبیت پہ شک و تردد مزید پھیلاتے ہیں، اور پھر چونکہ ان کے کام اصلاح سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ساری مفسدانہ باتیں کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں وہ خود بھی مفسد ہو جاتے ہیں۔ تو مفسد یعنی فساد سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت دی ہے، جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں، ان پہ ہم یقین رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے۔ جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ جہاں تردد آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہدایت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے احکامات پہ، اور جو خاص طور سے کیونکہ یہ جو واقعات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ریپیٹڈلی یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ الحق ہے، تمہاری رب کی طرف سے ہے، تم شک ہونے والے میں مت ہو جانا۔ تو یہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ اپنا فیت رکھیں، جو بات قرآن نے کہہ دی، جو اللہ نے کہی، وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اس کے قوانین چینج نہیں ہوتے۔ تو ہر رخ سے آپ کو اٹل رہنا اس بات پہ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، اور جو قرآن کی ہدایات ہیں مجھے اسی پہ ہی عمل کرنا ہے، اور اسی پہ میرا فوکس رہنا چاہیے۔ میرے خیال سے آج ہم یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، بہتر۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔